السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 84 تا 86 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ وقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت پر فرعون اور اس کے سرداروں کے ظلم و ستم کے باوجود چند اسرائیل ایمان تو لے آئے، لیکن انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی، جبکہ ان لوگوں نے اللہ سے آزمائش میں کامیابی کی دعا کی۔ فرمایا وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، یا قوم، میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، بس تم اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعتاً فرمانبردار ہو تو پھر تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات دی، من القوم الکافرین، اس کافر قوم سے ہم نے انہیں پھر نجات دی۔ اس وقت مصر پر قبطی حکمران یعنی آل فرعون جسے کہا جاتا ہے، وہ حکمران تھا۔ چونکہ اسرائیلی کنعان سے ہجرت کر کے مصر گئے تھے اور وہاں یہ جو ایک قسم کے مہاجر ہی تھے، اور آہستہ آہستہ آل فرعون نے انہیں مرعوب اور محکوم کر لیا تھا۔ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، انتہائی قسم پرسی کی زندگی تھی ان کی۔ کئی تو ڈر اور خوف کی وجہ سے مصلحتاً خاموش تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑا ہے، اور اللہ کی راہ میں آزمائش اور مصیبت اور مشکلات ان کو سامنا رہا ہے، اور اس پر اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے صبر اور استقامت سے انہوں نے کام لیا۔ اگرچہ یہ کام لینا بڑا دل گردے کا کام ہے ایسے حالات میں، مگر اخروی کامیابی اور اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے۔ تو ایسے ہی پھر جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، یا کہہ لیں گلہ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری یہ حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 اور 29 میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ، اور صبر کرو، مدد مانگو۔ ان الارض للہ، بے شک یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا اقتدار دے دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار جو کامیابی ہے وہ پرہیزگاروں کی ہے، یعنی بالآخر جو کامیابی ہے وہ متقین کی ہے۔ قالوا اوذینا من قبل، وہ بولے، یہاں ان کی دکھ بھری داستان کے جو الفاظ ہیں وہ سننے کے لائق ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل، وہ بولے اے موسیٰ ہم تو اذیت میں رہے، مصیبت میں رہے،
قبل ان تأتینا، تیرے سے پہلے بھی، و من بعد ما جئتنا، اور تیرے آ جانے کے بعد بھی۔ موسیٰ اس سے پہلے بھی ہم مصیبت میں رہے، ان کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، اور تیرے آ جانے کے بعد بھی ہماری یہی حالت رہی۔ قال عسیٰ ربکم، تو فرمایا قریب ہے ربکم ان یہلک عدوکم، کہ ہلاک کر دے گا اللہ تمہارے اس دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ بنا دے گا اس زمین میں۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ یعنی اب اللہ تمہیں مشکلات دے کر اگر آزما رہا ہے تو کل اللہ تمہیں اقتدار دے کر آزمائے گا۔ بڑی دکھ بھری داستان ہے اسرائیل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی یہ بھی بڑی بدبخت تھی، یہ بھی ہر موقع پر اللہ کا انعام آ جانے کے باوجود انہوں نے بھی بڑی نافرمانیاں کی۔ قرآن میں جا بجا ان کا تذکرہ ہے۔ بہرحال اللہ سے مدد و نصرت کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بہت سی دعائیں جو ہے سکھلائی ہیں، اور خاص طور پہ جو الفاظ سورہ بقرہ کی جو آیت آخری آیت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم میں سہنے کی، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، معاف کر دے، واغفر لنا، مغفرت دے دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم پر رحم فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں ان کافر قوم پر، ان ظالم قوموں پر سے ان سے نجات عطا فرما، ان پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ یہ دنیا اس میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو رزق، مال، اقتدار، اختیار دے کر آزماتا ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ چیزیں لے کر آزماتا ہے، یعنی چھین کر آزماتا ہے۔ اولاد کی کمی، مال کی کمی، محکومیت، مظلومیت، مشکلات، مصیبتیں، بیماری، اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح آزماتے ہیں، کبھی اس طرح آزماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم جیسے کمزور آدمیوں ان آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آزمائش لینا مطلوب ہی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے، کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر ہم فلاح پانے والے نہیں ہیں۔